اس تمام تر جو صورتحال ہے خطے کی اور تمام تر معاملات کے اوپر ہمارے دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر جو کہ بہت اہمیت کی حامل شخصیت رہی ہیں اور مختلف عہدوں پر فائز بھی رہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں بینگ پاکستانی، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی اور کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید ہم امریکہ کے خلاف بات کریں گے تو ہماری جو سٹیٹس ہے وہ بھی شاید چینج ہو جائے گا، اور ہم ایران کے حق میں سپورٹ کھل کے کرتے ہیں تو بھی شاید ہمارے کوئی پریشانی ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں اس تمام تر سینیریو میں ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی مستقبل میں پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان دوسروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے تو جو ہے یہ جنگ ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس میں بہت اچھا سٹانس اختیار کیا سفارتی طور پر اور ہر لحاظ سے۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی جو شہادت ہے، جس کے اوپر حملہ کر کے ان کو مارا گیا، ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے جو ملٹری اور سول لیڈرشپ کے ساتھ، یہ بہت غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو اس طرح مار ڈالے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی اس نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اس سانحہ پر۔ تو وہ دوسری بات اس نے امریکہ کو وہ کہا ہے، اسرائیل کو، کہ اس طرح کے ایکشن کرنا کہ لیڈرز کو مارنا کو مناسب نہیں ہے۔ تو پاکستان اپنا کارڈ صحیح کھیل رہا ہے، اور جو بات اس کو کہنے کی وہ کر رہا ہے۔ کوئی دیکھیں، پاکستان کو مٹیریل امداد ایران کو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ اس سے پہ پیچیدگی پیدا ہوگی۔ وہ باقی ایران کی جو سفارتی اور جنرل صاحب، پاکستان تو الحمدللہ بہت سمجھداری سے چل رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ناسمجھی سے کون چل رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے گا، کیونکہ جنگ تو کبھی کسی معاملے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت جو غلط جس نے اندازہ لگایا ہے اور غلط کام کیا ہے، وہ نمبر 1 اسرائیل، نمبر 2 امریکہ۔ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو ختم کرتے ہوئے نہیں تو کل کے نیوکلیر ویپن بنا لے گا، اور میزائل جو ہے اس کی رینج بڑھا رہا ہے، وہ آپ تک بھی پہنچیں گے اور ہمارے اسرائیل پہ بھی پہنچیں گے۔ تو اس طرح کا چکر دے کر انہوں نے اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ختم کیا جائے۔ تو بہت بڑا بیڑا، بہت بڑا سامان اور اپنی بیسز جو مڈل ایسٹ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اسرائیل کی جنگی طاقت مل کر انہوں نے کافی تباہی مچائی، اور کوئی شک کی بات نہیں کہ تہران میں اور ایران کے بہت سے دوسرے شہروں میں ان کی بمباری سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بلڈنگوں کا، ہتھیاروں کا، اس کا۔ لیکن ایران، ان کا خیال تھا پہلے دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ایران سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دو، ہتھیار ڈال دو، نہیں تو بعد میں آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ساتھ میں عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہو، اس حکومت کو ختم کریں، اور مطلب ان کا ہے کہ امریکہ کی مرضی کی کٹ پتلی حکومت بنوائے وہاں پر۔ لیکن جب ان کو اس کے اوپر اٹیک آیا ہے واپس ایران کی طرف سے، امریکہ، اس نے کہا چھوٹا ملک ہوتے ہوئے، کوئی بڑی ایئر فورس نہیں ہے، کوئی بہت ان کے پاس کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے امریکہ اسرائیل کی طاقت سے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا، ان کے پاس حوصلہ ہے اور ہمت ہے، اور انہوں نے چیلنج کیا، اور امریکہ کے تمام جتنے بھی اس کے بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، یو ای کے اندر ہے اور قطر میں ہے اور جہاں جہاں بھی ہے، انہوں نے سب پر حملہ کیا ہے، تو اور کافی ان کا نقصان بھی کیا ہے۔ اور یہ عرب جو ہے گلف اسٹیٹ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو آپ کو بیسز دی تھی، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، ہمارے ایئرپورٹ پہ حملے ہو گئے، ہوٹلوں پہ حملے ہو گئے، یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہمارا بزنس سفر کر رہا ہے، ہماری تیل کی ترسیل بند ہو گئی ہے، ہماری گیس کی ترسیل بند ہو گئی ہے، ہمارے تو یہی اسی سے روزی چلتی تھی۔ تو وہ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں یہاں سے بیسز سے۔ تو امریکہ مشکل میں آ گیا، ان کی کیجولٹیز ابھی وہ بتا نہیں رہے، ضرور اسرائیل میں اور امریکہ میں کافی کیجولٹیز ہو رہی ہوں، کیونکہ ایران کے میزائل ان کو ہٹ کر رہے ہیں۔